اس صورتحال کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ ناظرین، غور کرنے پر معلوم ہوا کہ جس پتھر کو وہ بہت بڑی چٹان سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت ایک چھوٹا سا معمولی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اسد شبیر اور آج ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست سٹوری بتانے لگے ہیں ایک کسان کے بارے میں، کہ جس سٹوری میں ایک بہت بڑا ہمارے لائف کا لیسن ہے کہ جس سے ہم اپنے زندگی کے بہت بڑے مسئلے مسائل اور بہت بڑے چیلنجز کا سامنا انتہائی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ایک کسان کی زمین میں ایک بہت بڑا سخت پتھر نکل آیا۔ پتھر نکلنے کے بعد اس کسان کے کام کاج میں حرج ہونے لگا۔ کبھی کسان کا پیر زخمی ہو جاتا تو کبھی کسان کی جانور زخمی ہو جاتے، کبھی اس کا ہل پھنس جاتا تو کبھی اس کا ہل ٹوٹ جاتا۔ اس نے کئی دفعہ اس چٹان کو نکالنے کی کوشش کی اور نکالنے کا سوچا، لیکن وہ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا کہ کہیں آئس برگ کی طرح اس چھوٹے سے ٹکڑے کے نیچے کوئی بہت بڑا پتھر ہی نہ نکالا ہے، کوئی بہت بڑی چٹان ہی نہ نکالا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اس کو اکیلا نکال پاؤں گا یا نہیں۔ کبھی کسی دن اپنے دوستوں کو بلاؤں گا اور اپنے دوستوں کی مدد سے میں اس چٹان کو نکال دوں گا۔ یہ سوچ، یہ وسوسے اور یہ وہم و گمان کی وجہ سے وہ کافی عرصے تک اس شدت کی اس تکلیف سے گزرتا رہا۔ اس صورتحال کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ کئی دفعہ کی ٹھوکریں کھانے، کئی دفعہ کے ٹکریں کھانے اور کئی دفعہ کے دھکے کھانے کے بعد بالآخر اس کسان نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ ہم اب اس پتھر کو نکالیں گے، یا تو ہم رہیں گے یا پھر یہ پتھر رہے گا۔ کسان نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی دوستوں کو، گاؤں دیہات کے لوگوں کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ جی آپ لوگ اپنے بیلچے، اپنے پھاوڑے، اپنے گینتی اور اپنے اوزار لے کر فلاں زمین پر اتنے بجے آپ پہنچ جائیں۔ جب تمام لوگ اپنا تمام ساز و سامان لے کر اس کی مدد کو پہنچے تو کسان پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کسان نے یہ سوچا کہ میں خود سٹارٹ لیتا ہوں اور میں سب سے پہلے خود اس پتھر کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب سب لوگ وہاں موجود تھے تو کسان نے اپنا اوزار اٹھایا اور اس پتھر پر ضربیں لگانا شروع کی۔ گنتی کی ناظرین، اس کسان نے 6 سے 7 ضربیں لگائی ہوں گی اور وہ پتھر وہاں سے نکلا اور دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر اس کے جتنے بھی دوست اس کی مدد کو آئے تھے وہ تمام اس کو دیکھ کر اور اس کی معصومانہ اور احمقانہ حرکت پر وہ لوگ ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، غور کرنے پر معلوم ہوا کہ جس پتھر کو وہ بہت بڑی چٹان سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت ایک چھوٹا سا معمولی پتھر تھا۔ ناظرین، یہ صرف ایک کسان کی کہانی نہیں، یہ آپ کی ہماری زندگی کی کہانی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کو بڑھاوا دے کر ایک چٹان کی طرح بہت بڑا کر دیتے ہیں، جو کہ حقیقت میں ایک چھوٹے سے پتھر کی مانند ہوتے ہیں، اور وہ ہماری ایک چھوٹی سی ٹھوکر سے اور ہماری 2 سے 4 ضربیں لگانے سے وہ پتھر کی طرح وہاں سے ہٹ سکتی ہیں، لیکن ہم ہمت نہیں کر پاتے۔ ہم ان کو اتنا بڑھاوا دیتے ہیں اپنی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کے کہ وہ ہمیں چٹان کی طرح نظر آنے لگتی ہیں۔ ناظرین، کبھی ہمیں ہماری زندگی کی چند پیسوں کی ٹھیکریاں ہمیں اپنے زندگی کے پتھر لگنے لگتے ہیں۔ کبھی ہمیں اپنے معاشی مسائل اس چٹان کی طرح ایک پتھر اور پہاڑ کی طرح لگنے لگتے ہیں۔ کبھی ہمارے سیاسی مسئلے مسائل، کبھی ہمارے گھریلو مسئلے مسائل، کبھی ہمارے دوستوں کے مسئلے مسائل، یہ باریک باریک اور چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہمیں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا پتھر اور بہت بڑی چٹان محسوس ہونے لگتے ہیں، کہ جو حقیقت میں آپ کے ہمت، آپ کے حوصلے اور آپ کے جذبے کی 4 سے 5 ضربیں ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آپ کا یقین آپ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم لوگوں کو ہمیں اپنے حوصلے، اپنے شعور کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جس دن ہمیں ہمارے
شعور کا اور ہمیں ہمارے حوصلے کا، ہمیں ہماری ہمت کا احساس ہونا شروع ہو گیا، اس دن کوئی بھی چٹان ہمارے سامنے ٹک نہیں سکے گی۔ بات صرف یقین، شعور اور حوصلے کی ہے، تو ہمیشہ اپنے حوصلوں کو بلند کریں اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں، اور چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کو چٹان کی طرح مت بنائیں اور انہیں فوراً اور امیڈیٹلی آپ اپنی لائف سے نکال باہر کریں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تھینک یو۔